اللہم الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے، غلبہ اسلام کا دور ثانی، اس طرح کے موضوعات پر سوچتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے یا ایسے موضوعات سے متعلق گفتگو سنتے ہوئے ہم اپنی محدودیت کا شکار رہتے ہیں۔ محدودیت اس اعتبار سے کہ ہم 60 سال یا 70 سال کی زندگی لے کے آئے ہوتے ہیں، جبکہ جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ہستی کا ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری گنتی کے حساب سے جو 1000 سال ہوتے ہیں اس کے ہاں 1 دن ہوتا ہے۔ یہ پیمانے کا فرق ہے۔ تو بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے اس جو بھی سانچہ ہے یا جو لیمیٹیشنز ہیں اس سے نکل کر دیکھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے منظر میں جا کر، دوسرے پیمانے کو سامنے رکھ کر، ایک دوسرے سانچے کو سامنے رکھ کر۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے، جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مضمون اگر ہم صرف اپنی زندگی کے سانچے میں سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ایک طویل جو ایک سفر ہے اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ قرآن مجید سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کا یہ ایک منصوبہ ہے، اور اللہ کا یہ منصوبہ حق کی خاطر ہے، باطل کے لیے نہیں ہے۔ یہ مضمون آپ نے قرآن مجید میں جا بجا دیکھا ہوگا کہ ما خلق السماوات والارض الا بالحق، کہ آسمان اور زمین اللہ نے نہیں بنائے مگر حق کے ساتھ بنائے ہیں۔ یہ جو جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہوتی ہے، کیا سمجھانے کے لیے آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ ایویں ہی ہے، یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک تماشا ہے۔ سمجھایا گیا نہیں، یہ ایک پرپسفل تخلیق ہے، ایک مقصد ہے، سامنے ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، جس کے لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، نسلن بعد نسلین، قومن بعد قوم اس منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جب اس وسیع تناظر میں ہم دیکھیں گے تو یہ 213 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، بتاتی ہے کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک امت تھے۔ ایک امت تھے یعنی ان کا مقصد ایک تھا، ان کا ہدف ایک تھا، ان کی سوچ ایک تھی، ان کا ویژن ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ خالق کو بھی پہچانتے تھے، اپنا مقام و مرتبہ بھی پہچانتے تھے، خالق سے اپنے تعلق سے بھی واقف تھے۔ اچھا، یہ بالکل ایک مختلف نقطہ نظر ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو دنیاوی نقطہ نظر بنا ہے ہمارے علم سے، ہماری آنکھوں نے جو دیکھا ہے، اور ہماری آنکھوں سے مراد صرف میری اور آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، نو انسانی کی آنکھیں، جہاں آج ہمارا علم پہنچا ہے، جس علم پر ہم بہت نازاں ہیں، اس علم کا ماننا یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز اندھیرے سے ہوا۔ اس علم کا ماننا یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز پتھر کے دور سے ہوا۔ انسان ننگا تھا، انسان کو رہائش کا پتہ نہیں تھا، انسان کو سماج کا پتہ نہیں تھا، وحشی تھا، حیوان تھا۔ قرآن مجید نے اس کے بالکل برعکس بات کی ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ پہلا انسان، پہلا نبی تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین، تو وآل عمران علی العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا ہے، وہ پہلے نبی ہیں۔ یہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا ہے، تو وہ روشنی میں ہوا، اندھیرے میں نہیں ہوا، اور اس میں مقصد زندگی واضح تھا، پہلے دن سے واضح، کان الناس امتا واحدہ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اختلاف ہوا۔ اختلاف کا سبب کیا تھا؟ اختلاف کا سبب یہ بنا ہے، دیکھیے اللہ نے دنیا بنائی، ایک انسان کو مقصد عطا کیا، مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے معلمین بھیجے، لیکن اس مقصد کو سرو کرنے کے لیے جو ضرورتیں تھیں، دنیا میں زندہ رہنا ہے، دنیا میں گھر بنا کے رہنا ہے، دنیا میں بچے ہونے چاہیے، تب تو نسل آگے بڑھے گی، یہ بھی اللہ کے منصوبے میں شامل ہے، سیکنڈ پریورٹی پہ ہے مگر شامل ہے۔ اگر یہ بھی روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہوتا تو جیسے آج ہمیں نماز پڑھنے میں کوفت ہوتی ہے، ایسے ہی کھانا کھانے میں کوفت ہوتی، جیسے ہمیں آج نماز پڑھنے میں یا روزہ رکھنے میں کوفت ہوتی ہے، ایسے تعلق زن و شو قائم کرنے میں کوفت ہوتی۔ یہ ٹیسٹ برڈز نہ رکھے ہوتے تو کھانا کھانا بھوسا کھانے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہ اگر جنس کا کیڑا اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو کون گھر گرہستی کی زندگی بسر کرتا ہے؟ بچے کون پالتا ہے؟ اولاد کی محبت اللہ نے نہ دی ہوتی،
اسی طرح مال کی محبت نہ دی ہوتی تو یہ محنت کیسے ہوتی؟ یہ آج جو دنیا ہمارے سامنے ہے یہ کیسے بنتی؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کے اندر پورا میکینزم دیا کہ یہ انسان خود اس کی طرف جائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی یہ جو سائنٹیفک نالج ہے اس کا میکینزم انسان کے اندر رکھ دیا. نمبر 2، ان چیزوں کی محبت دل میں پیدا کر دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر دیا. آپ کے سامنے میں ایک اس کی جو یوں سمجھیے ایک محاورہ جو ہے ہمارا، اس کی روشنی میں بات واضح کر دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں دنیا میں فساد ہوتا ہے 3 چیزوں کی وجہ سے، زن، زر اور زمین کی وجہ سے. ان تینوں کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی ہے. اس کو اس آیت میں بھی بیان کیا اور جگہوں پہ بھی بیان کیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا. جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اسے رونق بخشی ہے، یعنی اٹریکٹیو کر دیا ہے. اس کے لیے پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں اوپر سے مزید فورس کرنے کی ضرورت، یہ تم خود کرو گے، اپنی موٹیویشن سے کرو گے، اپنی ضرورت کے تحت کرو گے. اب آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. ایک اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، دوسرا ہمارے اندر جو اللہ نے موٹیویشن رکھ دی جن چیزوں کے لیے، ایک جذبہ وہ ہے. 2 جذبات علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک جذبہ اس وقت تک تحریک نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہ جڑ جائے، آخرت سے تعلق نہ جڑ جائے، قیامت کا شعور نہ ہو جائے، حشر کا میدان نہ گاؤں کے سامنے نہ آئے. تو وہ جو نور اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کی طرف موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی. دوسرے جذبے کے لیے کوئی آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں، اس کا کیڑا اللہ نے اندر رکھ دیا، ادھر ہم خود کشاں چلے جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بیلنس ہمیشہ آؤٹ ہو جاتا ہے. جب یہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو انسان ڈرفٹ کدھر کرے گا؟ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، نبوت کی طرف نہیں. یعنی نیچرل ٹینڈنسی انسان کی یہ خواہشات دنیا کی طرف ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے تو انسان کو نور پر، روشنی پر، ہدایت پر کلیئر ویژن کے ساتھ پیدا کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس ویژن میں ابہام آ گیا، گنجلک آ گئی، اس میں کنفیوژن پیدا ہو گئی، منظر جو ہے وہ دھیما پڑ گیا، اور نیچرلی انسان دنیا کی محبت کی طرف پھسلتا چلا گیا، کھوتا چلا گیا. اس نے پھر اختلاف کو پیدا کر دیا، 2 گروہ بن گئے. ان 2 گروہوں کا ذکر اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے 3 پارے کے شروع میں آتا ہے. وَاللَّهُ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی نبیوں کے آنے کے بعد اگر اللہ چاہتا لوگ اختلاف نہ کرتے، جنگ نہ ہوتی، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، لوگ نبیوں ہی کے طریقے پر قائم رہتے. لیکن وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لوگوں نے اختلاف کیا. اور کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے ہوئے تھے، ہدایت ان پر عیاں تھی، لیکن یہ نفسانی خواہشات جو اللہ ہی نے رکھی ہیں اندر، ان میں پڑھ کر تو وہ اس ہدایت سے منہ موڑ بیٹھے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. تو 2 گروہ بن گئے. یہ 2 قومی نظریہ بیان ہو رہا ہے. 2 گروہ بن گئے. ایک وہ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا وہ اللہ کی ہدایت کا، دوسرے وہ ہیں جو ایمان لے آئے. کفر کنہوں نے کیا؟ جن کی دنیا کی محبت پر زد پڑتی تھی، جن کی پہلی پریورٹی دنیا بن گئی تھی. یہ جو مزین کر دی گئی ہیں جو چیزیں جو اس میں، انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. اب ان کا یہ ٹکراؤ ہو گیا، ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، ان کا یہ مقابلہ ہو گیا. چنانچہ یہ 213 نمبر آیت کان الناس امۃ واحدہ اور 214 نمبر آیت آ گئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا تم نے یہ سمجھا تھا، یعنی مسلمانوں سے کہا کہ تم جنت چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. تم پر ابھی وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں تکلیفیں پہنچائیں گئی، انہیں بھوک پیاس سے آزمایا گیا، وہ ہلا مارے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. دونوں آیتوں میں ربط کیا ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا، جو اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے، جو دنیا میں مست ہو گئے یا دنیا میں پڑ گئے،
وہ ایمان کی اس دعوت کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، وہ ستائیں گے، وہ ظلم کریں گے، وہ دبائیں گے، وہ حق کو نابود کرنے کی کوشش کریں گے، مٹانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کشاکش اور کشمکش ہو کے رہے گی. اس کے بغیر تمہیں خلاصی نہیں، اس کے بغیر تمہاری بچت نہیں ہے. تو پہلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا، یہ کشمکش حق و باطل ہے، یہ کشاکش حق و باطل ہے، یہ مارکہ خیر و شر ہے، یا جسے اقبال نے کہا یہ مارکہ روح و بدن ہے. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ جو مقابلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مقابلہ چلا پھر جو اقبال کر رہے ہیں اس کو سمجھیے، یعنی یہ ایک پروسیس ہے جو جاری ہے. اب دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ بظاہر یہ کبھی حق غالب آ جاتا ہے اور کبھی باطل اس پر غالب آ جاتا ہے، یہی چل رہا ہے. جیسے دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، ایسے ہی یہ حق و باطل کی عدل بدل ہے. قرآن مجید نے اس کو بھی کہا کہ قل اللہم مالک الملک، اصل تو بادشاہی کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے. توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے. تو چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی حق غالب آ جاتے ہیں، کبھی باطل پرست غالب آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. مرضی ہونا اور بات ہے، خوش ہونا اللہ کا اور بات ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو الٹ پلٹ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ایک پہلو منفی ہے، ایک پہلو مثبت ہے. منفی پہلو یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اسی سے تو آپ کی آزمائش. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں. آج تیری کل میری. وَلِيَبْلِيَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان ہو کہ اچھے دنوں کے تو یار تھے، اچھے دنوں میں حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اچھے دنوں میں تم ہمیں پکارتے تھے، مرد مجاہد بن کے آ کے اسٹیج پہ بیٹھتے تھے. یہ جو برے دن آ گئے ہیں، تکلیف کے دن آ گئے ہیں، مصیبت کے دن آ گئے ہیں، پریشانی کے دن آ گئے ہیں، مار پڑنے کے دن آ گئے ہیں، تکا بوٹی ہونے کے دن آ گئے ہیں، ان دنوں میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہو کہ نہیں یاد رکھتے؟ تو سچے دوست کی دوستی کن دنوں میں نکھرتی ہے؟ سوال تو یہ ہے. سچے دنوں کا دوست وہ ہوتا ہے جو برے دنوں کا بھی دوست ہو. تو یہ یاد رکھیے کہ جب الٹے دن آتے ہیں، جب اندھیرے کے دن آتے ہیں، جب پریشانی کے دن آتے ہیں، تو اہل ایمان کا ایمان نکھرتا ہے، اس میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. وہ جب ایسی کیفیت دیکھتے ہیں، سورہ احزاب میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ جب اس کیفیت کو انہوں نے دیکھا، جب گویا جان پہ بن گئی، فزادتہم ایمانا، اس کیفیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. تو ایک پہلو اس کا یہ ہے، آزمائش کے لیے. اسے میں نے ایک خاص وجہ سے منفی کہا ہے، اگرچہ کہ یہ بھی مثبت ہے، لیکن میں یعنی یہ کہ اللہ آزما رہا ہے تو ایک اس صورت میں آزما رہا ہے. لیکن جس معنی میں مثبت کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے، جسے آپ ترقی کہتے ہیں، جسے آپ پیش قدمی کہتے ہیں، جسے آپ آگے بڑھنا کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں تمدن کا ارتقاء، یہ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ تھیسس اینٹی تھیسس کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. حق ایک لیول پہ آیا، باطل نے آگے بڑھ کے حق کو دبوچا، اب حق اس سے اوپر اٹھ کے باطل کو دبوچے گا. تو یہ یوں آپ تھیسس اینٹی تھیسس میں آگے بڑھتے 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 اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ حق و باطل کا مقابلہ حابیل اور قابیل کے درمیان تھا، آج یہ حق و باطل کا مقابلہ دو تہذیبوں کی سطح پر آ کے آمنے سامنے ہو گیا ہے. بڑا ہے یا گھٹا ہے؟ اس کا بیس وسیع ہوا ہے یا سکڑا ہے؟ تو یہ بڑھتا اسی طرح سے ہے، کبھی حق غالب کبھی باطل غالب. تو یہ بھی اللہ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے تاکہ انسان سیکھتا چلا جائے. اس لیے کہ باطل کے بھی تو کئی پرت ہیں، اس کی بھی کئی شیڈوز ہیں، کئی تہ ہیں. جب تک وہ ساری آشکارا نہیں ہوں گی، آپ کے حق کا کل غلبہ جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی حق غالب اور کبھی باطل غالب. حاصل کیا اس ساری بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی پوری زندگی اس دور میں گزر جائے جب باطل غالب ہے، اور ہو سکتا ہے کسی انسان کی پوری زندگی اس دور میں گزر جائے جب حق غالب ہے.
ہم جب ایک ہی اینک لگا کے دونوں ادوار کی شخصیات کا تعین کرنے یا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم بہت ٹھوکر کھا جاتے ہیں. یہ زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی رات اندھیرے میں عمل کر رہا ہے, دوسرا دن کی روشنی میں عمل کر رہا ہے, تو دونوں کے لیے معیار مختلف ہونا چاہیے. ایک باطل کے غلبے کے دور میں اور حق کی مغلوبیت کے دور میں عمل کر رہا ہے, اور دوسرا حق کے غلبے کے دور میں اور باطل کی مغلوبیت کے دور میں عمل کر رہا ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا, لیکن ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا, اس کو بھی سمجھ لیں. اور وہ بات حضور نے فرمائی, یہ دور جو میرا دور ہے اچھا دور ہے, اس میں اگر تم دین پر عمل کرنے میں 10% بھی کمی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. اور میرے بعد ایک دور آئے گا جس میں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا. اگر آپ 10% بھی عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. معیار بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ گویا حضور نے اشارہ کر دیا کہ آگے آنے والا دور مشکل ہے, باطل کے غلبے کا دور ہوگا, دین پر عمل مشکل ہو جائے گا. اچھا, اس میں کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے. اندیشہ ہے کہ کوئی یہ مانی لے لے کہ 10% کا مطلب یہ ہے کہ 2 دنوں میں ایک نماز پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا, یا یہ کہہ لے کہ پورے سال میں 30 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, 3 روزے رکھ لے تو یہ مطلب گننے والی چیزیں پوری کرنی پڑیں گی. یہاں مطلب ہے کمٹمنٹ کا, اللہ سے تعلق کا, وفاداری کا, دین کے لیے وقت نکالنے کا, اللہ سے محبت کا, آزمائشوں کا, یہ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے. خیر, اب چلیے یہ دو جو بات ہمارے سامنے آ گئی کہ کبھی حق غالب ہوتا ہے, کبھی باطل غالب ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ حق و باطل کے غلبے کے دور میں ہمارے پیمانے مختلف ہونے چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس دور میں عمل ہو رہا ہے. اسی میں تیسری بات جو سمجھنے کی ہے, جب ہم تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو اگر کسی شخص کی زندگی میں سارا عرصہ باطل کے غلبے کا گزرا ہے تو اس کا ذہن کا سانچہ ہی وہی بن جاتا ہے جو باطل کے دور کے اصول ہیں. اب رات کے اصول تو ہو رہے ہیں, دن کے اصول ہو رہے ہیں. رات کو آپ کو ٹارچ چاہیے, دن کو تو ٹارچ نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے. تو اب دن کو اگر ٹارچ لے کے چلیں گے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے, سٹھیایا ہوا مانیں گے یا خپتی مانیں گے یا نہیں مانیں گے. بارش میں چھتری چاہیے, بارش کے بغیر تو چھتری نہیں چاہیے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب دل بدل رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اس لمیٹیشن کی وجہ سے جو ہماری ہے, عمر کی محدودیت, اس کی وجہ سے ہم اچھے دنوں کو بھی ناپ رہے ہوتے ہیں ان دنوں کے جو ہمارے برے گزرے ہوتے ہیں. یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ بعد میں اس کو میں ذرا تھوڑا جوڑوں گا, لیکن ابھی یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب ایک دور بدلتا ہے, حق کا دور باطل کے دور سے بدلتا ہے, باطل کا غلبہ ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ حق کے دور کے پیمانے لے کے تو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں باطل کے دور کے. اسی طرح جب دور بدلتا ہے باطل کا حق کے ساتھ تو اب بھی لوگ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اس دور کو سامنے رکھ کر جو کا گزرا ہوتا ہے. اب یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دور بدل رہا ہے, حق کا دور ختم ہو رہا ہے, باطل کا ختم ہو رہا ہے اور حق کا غالب ہو رہا ہے, تو ذرا اپنے پیمانے تبدیل کیجئے. اب ان پیمانوں کے ساتھ نہ ناپیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی باطل ہی غالب رہے گا, تو جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو 1857 کی تحریک بھی ناکام ہوگی. جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ باطل ہی غالب رہے گا تو 1831 کی تحریک شہیدین بھی ناکام ہوگی. جب اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ابھی باطل ہی غالب رہے گا, آپ جو محنت کوشش کریں گے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی. آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے, دنیا میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اس کے برعکس جب آپ کا دور وہ آ گیا ہے کہ جب اللہ نے دن بدلنے ہیں, حق کو غالب کرنا ہے, تو آپ کی تھوڑی سی کوشش, جسے ہم کہتے ہیں نا مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو سونا بن جائے, وہ آپ کو غلط ہے. میں اس میں آپ کو ایکسٹریم کی مثال دے دیتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت, جب ابھی دن وہ نہیں آئے تھے, آپ طائف جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے جب دن بدل جاتے ہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مدینے والے چل کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کامل مثال ہے, بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. اس کے لیے اور مزید مجھے کوئی تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ دنوں کے بدلنے سے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. وہ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا ہو جائے, یہ اچھے دنوں کی بات ہے. جب برے دن آتے ہیں سونے کو ہاتھ لگاؤں مٹی ہو جائے. تو یہ تو فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے کہ کون سے دن آنے والے ہیں. اب اس ساری چیز کو سامنے رکھے آئیں, ہم واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, کان الناس امۃ واحدہ, اور یہ نبی آئے جنہوں نے آ کے بات لوگوں تک پہنچائی. ان نبیوں کے سلسلے کے آخری ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ پر آ کے وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا.
وہ آخری اینٹ اس میں چن دی گئی، اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی، اس کے اور وہ ہدایت کامل ہو گئی جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینی تھی. انسان رفتہ رفتہ وہاں پہ پہنچ گئے. اب اللہ نے الہدا عطا کر دی. اس سے پہلے تورات ہے تو فیہ ہدم و نور، فیہا ہدم و نور. انجیل ہے تو فیہ ہدم و نور. لیکن اب قرآن ہے تو یہ ہدا ہے، وبینات من الہدا ہے، والفرقان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کامل ہدایت محمد رسول اللہ کو دے دی. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت، یہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے رہے ہیں تو ایک ایریا کے لیے بھیجتے رہے ہیں. مثلاً 1.25 لاکھ کے لگ بھگ 1,24,000 کے قریب اگر نبی آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نبی بن کے نہیں آیا ہے، ساری نو انسانی کے لیے نبی بن کے نہیں آیا ہے. وہ اپنے اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی اپنی قوموں کے لیے بن کے آتے رہے ہیں، ساری دنیا کے لیے نہیں. یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام، جن کے ماننے والوں نے انہیں عالمی رسول بنا دیا ہے، وہ پوری دنیا میں تبلیغ پھرتے ہیں، مشنریز. قرآن کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، پیغامبر تھے بنی اسرائیل کی طرف. یہ ان کو خواہ انہوں نے ان کو دی ہے، یہ ان کی شان نہیں ہے. ان کی شان صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. اس چیز کو یوں سمجھ لیجئے، یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ اگر آپ کوئی ڈی سی مقرر کرتے ہیں کسی ضلع کا اور وہ دوسرے ضلع میں جا کے تو کام کر دے، تو یہ تو کرنے والی بات. یہ نبوت کی اپوائنٹمنٹ مامور کون ہے؟ اللہ مامور کرتے ہیں. یہ اللہ کی سفارت ہے. اللہ کی یہ سفارت اگر کسی ایک خاص علاقے کے لیے ہے تو وہ نبی، وہ رسول اس علاقے کو اللہ کی مرضی کے بغیر چھوڑ بھی نہیں سکتا. یونس علیہ السلام نے چھوڑا تھا نا، مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. تو یہ بہت بڑی جسارت ہے جو عیسائیوں نے کی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا عالمی رسول بنا دیا. عالمی رسالت کا تاج صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا گیا ہے، اور کسی کو اللہ نے عالمی رسول نہیں بنایا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کو ماننے کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. ہم اس کو ایک معنی میں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی عالم، لیکن اس کا کوئی تقاضا بھی ہے. تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری انسانیت جو ہے نا، جن سے ہماری دشمنی ہے، جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے رسول کی امت میں شامل ہیں. یہ بھی ان تک ان کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو ان کے جیسے ایک دائی کی ایک مدعو کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو ہمدردی ہونی چاہیے اسے، اس کو ایمان کی طرف بلانے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا جذبہ ہونا چاہیے. اس تعلق کو اگر سامنے رکھیں یا بات کو سامنے رکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہمارے کاندھوں پہ آ گیا ہے اور اس کو ان تک ان کی بات کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تب تو ہمارا حضور سے تعلق بنے گا. جب ہم ان کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے تو بالکل ذہن ہی بدل جائے گا، سوچ ہی بدل جائے گی، اپروچ ہی بدل جائے گی. بہت بڑا فرق ہے جو واقع ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر علیحدہ سے گفتگو ہو سکتی ہے. میں صرف اس وقت اس کی طرف اشارہ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نمبر 1 عالمی ہے، نمبر 2 تا صبح قیامت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضور کا یہ مشن صبح قیامت تک جاری رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ابھی عالمی ہوا نہیں ہے، یہ صبح قیامت سے پہلے پہلے عالمی بنے گا. اس کی خبریں ہیں جو حدیث میں دی گئی ہیں کہ دنیا کے ساتھ میں پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا. اب وہ بھی ہمارا اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. صرف ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری زمین لپیٹ کے دکھائی. ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور بے شک میری امت کی حکومت اس سب پر قائم ہو کے رہے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے. آج یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے. آج سیٹلائٹ سے ہم پکچر لیتے ہیں نا زمین کی، تو اللہ کے لیے مشکل ہے کہ محمد رسول اللہ کو پوری زمین دکھا دے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کسی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، ہم دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹر کی مدد سے، تو اللہ کیوں نہیں دکھا سکتا محمد رسول اللہ کو؟
اور اس کا تعلق بھی ہے کہ جس ایریا کے لیے اپوائنٹ کیے گئے اس کا نقشہ دکھائے، یہ آپ کا جو ہے یہ پلیس آف ڈیوٹی یہ ہے، تو دکھا دیا اللہ نے، اور ساتھ بتا دیا کہ یہ صرف پہنچانے کی بات نہیں ہے، صرف بتانے کی بات نہیں ہے، اتھارٹی بھی حاصل ہوگی، غلبہ بھی ہوگا، حکومت بھی ملے گی، بادشاہی ملے گی اس کی۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، سورہ انبیاء کے آخر میں ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی، من بعد ذکر، کی باتوں کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ پوری زمین کے وارث نیکوکار بندے بنیں گے۔ اب آپ بتائیے آج دنیا میں نیکوکار بندوں کا غلبہ ہے؟ دنیا پہلی دفعہ گلوبل ہوئی ہے، یہ جو تاریخ کا سفر ہے، اس سفر میں دنیا گلوبل ویلیج اب جا کے بنی ہے، اور اس کو گلوبل ویلیج بنانے میں ہم مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس میں کنٹریبیوشن کس کا ہے؟ اس کیڑے کا، زین للناس حب الشہوات والے کیڑے کا۔ قبضہ کرنا ہے، معدنیات حاصل کرنی ہے، تیل پٹرول اکٹھا کرنا ہے، ذرائع نقل و حمل ہوں گے تو ہوگا۔ اس شوق میں بڑھتے 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 دنیا گلوبل ہو گئی، گاؤں بن گئی، ریچیبل ہو گئی، ایکسس میں آ گئی۔ یہ سارا اس کے تحت اللہ نے کرایا جو کیڑا اندر رکھا تھا۔ اب دنیا ون گورنمنٹ کی طرف سوچ رہی ہے، ابھی بنی نہیں، اگرچہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بن چکی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ممالک تقسیم ہیں، یہ نظر آتے ہیں تقسیم، ان کے پیچھے جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اب لوکل اسٹیبلشمنٹ نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب ایک نیٹ ورکنگ ہے، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ایک نیٹ ورک جو عالمی ہے، اور اس کے بندے ہر گورنمنٹ کے نرو سینٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وہاں فیصلہ ہوگا وہی نافذ ہوگا۔ ہمیں لگے گا کہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے۔ مثال ذرا تلخ ہے، آپ کو بری نہ لگے تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اب جو یہاں اس خطے کا جو بھی منصوبہ بن رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا بن رہا ہے، لیکن اس کی کچھ جھلکیاں ہیں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وادی پنشیر فتح ہو گئی۔ ایران نے، انڈیا نے بیک وقت الزام لگایا پاکستان اس کی مدد اس میں شامل ہے۔ ہمیں تردید کرنی چاہیے، ہمیں بچنے کے لیے تردید کرنی چاہیے۔ ہم ان سے زیادہ اچھل کے کہہ رہے ہیں کہ یس وی آر۔ اب یہ جو مرغی ہم نے پیدا کی ہے، یہ جب انڈا دے گی تو تب سمجھ یہ سب کیا تھا۔ ابھی تو نہیں دیا نا اس نے انڈا نکلا نہیں ہے، ابھی آ جائے گا انڈا 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں اس کا انڈا برآمد ہو جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ اوہ ہماری گردن تو پھنس گئی، اور پھر وہ والا پروپیگنڈا ہوگا جو کبھی طالبان کے خلاف ہوگا۔ اب یہ سوچئے کہ چلیں وہ تو دشمن ہیں، یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بھئی ہماری مت کون سا گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ ہم بھی اسی پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ ڈوریاں ہلانے والے پیچھے ایک ہی ہیں، وہ جو وہی سے آتی ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے، اور جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے، نہ وزیر اعظم کے بس میں ہوتا ہے، نہ اور کسی طاقتور کے بس میں ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے نا جو پیچھے بیٹھا ڈوری ہلا رہا ہے، اور جوڑا ہوا اسی مال کی محبت میں ہے۔ جنگ ہوگی، ڈالر آئیں گے، تخریب ہوگی، لوگ مریں گے، وہ کوئی بات نہیں، لوگ مریں گے نا، ہمارا تو بینک بیلنس بڑھے گا۔ آپ کوئی سوچئے یہ جو کتنے ٹریلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ افغانستان میں لگ گئے، یہ سچ مچ لگے ہیں افغانستان میں؟ اور نہ بابا، یہ افغانستان میں آئے بھی نہیں ہیں، یہ وہیں اس اکاؤنٹ سے اس منتقل ہو گئے ہیں، کاغذوں میں افغانستان چلے گئے ہیں، حقیقت میں اتھے ہی رہنے۔ ہاں، وہ جو پبلک اکاؤنٹ، جو بیت المال ہے، یا جو آپ کا فیڈرل اکاؤنٹ ہے، اس سے نکل کر کسی پرسنل کی پاکٹ میں چلے گئے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، یہ ہوا ہے، یا کسی نیٹ ورک کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں۔ یہ گیم ہے جو ہو رہی ہے۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے، ایک ورلڈ گورنمنٹ، ہڈن ورلڈ گورنمنٹ بھی وجود میں آ چکی ہے، اگرچہ کہ اس وقت ظاہر میں بہت سی ممالک ہیں، ان کی اقوام متحدہ بھی ہے۔ اب یہ دنیا مسلمانوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اب مجھے بڑے پیارا شعر یاد آ گیا اقبال کا، آج سے نہیں ہے، تو اقبال نے شکوے میں یہ بات کہی ہے، ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا کہ ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تو آج کی دنیا نبوت کے راستے پر نہیں ہے، توحید کے راستے پر نہیں ہے، حق کے راستے پر نہیں ہے، بلکہ باطل کے راستے پر ہے، اور بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ شیطان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ نو انسانی تڑپ رہی ہے،
सिसक रही है। सिर्फ आफिया सिद्दीकी का मसला नहीं है और किसी नूर मुकद्दम का मसला नहीं है, किसी जैनब का मसला नहीं है, पूरी नौ इंसानी जैनब है और पूरी नौ इंसानी नूर मुकद्दम है। इस तरह मुट्ठी में शैतान के एजेंटों ने जकड़ी हुई है और वो खेल और उनका खेल कामयाबी से चलता और ये 400 साल का खेल है। अब हमारे बड़ों के ज़हन इस पर पक चुके हैं कि ये खेल जारी रहेगा। मालकुम मिन ज़वाल, तुम्हें ज़वाल नहीं आएगा, शैतान का ये रास्ता चलता रहेगा। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि अल्लाह का कोई और ग्रेटर प्लान शुरू हो चुका है। उसके लिए जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो गलबा हुआ था इस्लाम का, ये हमने लिखा ना गलबा सानी, तो गलबा अव्वल कब हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों हुआ। यह गलबा जजीरतुल अरब की हद तक हुआ था। हुजूर के अपने दौर में जाल हक व ज़हक़ल बातिल पूरी दुनिया में तो नहीं हुआ, जजीरतुल अरब में हुआ। सहाबा ने उसको वुसअत दी, चले ईरान तक हो गया, मिस्र तक हो गया, अफ्रीका तक चला गया, इससे आगे तो नहीं बड़ी बात। बल्कि रिवर्सल शुरू हो गया। मुसलमान अगर आगे बढ़, इस्लाम जो है खुद मुसलमानों के हाथों दबता चला गया, दबता चला गया, दबता चला गया। और यहां तक कि एक वक्त आया कि मुसलमान भी मगलूब हो गए। इस्लाम तो मुसलमानों ने खुद ही मगलूब कर दिया था। यह एक अलग तारीख है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु क्यों उठे थे, यह मुलूकियत क्यों आई? मुलूकियत खुद एक इंपीरियलिज्म था। नीचे शरीयत थी, ठीक है, लेकिन यह कि ऊपर हायर लेवल पे उनका अपना एक निजाम था जिसका शरीयत से, कुरान से, हदायत से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर इस दौर में जंगें भी हुई हैं तो जैसे अमेरिका जंगें करता है, माल लो दौलत के लिए करता है, हवस से मुल्कगिरी के लिए करता है, किश्वर कुशाई के लिए करता है। इसी जज्बे के तहत मुसलमानों ने भी की, उनका इल्जाम भी आता है। तो सहाबाए कराम की जंगें, और माफी चाहता हूं, और महमूद गजनवी की जंगों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इस तरह हकीकत को समझ लीजिए, इसका इंपैक्ट गया है, इसका नतीजा निकला है। इसके नतीजे में इस्लाम के चेहरे पर धब्बे पड़े हैं, इसके नतीजे में इस्लाम का हुस्न गहनाया है। आज जहां पर हम खड़े हैं, यहां खड़े होकर यह मानना पड़ेगा कि हजरत उमर ने अगर मुल्क फतह किए हैं तो मकसद कोई और है, और बाद बादशाहों के दौर में अगर मुल्क फतह हुए हैं तो मकसद वो है जो आज अमेरिका का है। सिर्फ यह है कि उसमें जो कैफियत का फर्क हो सकता है, कमियत का, बल्कि कमियत का फर्क हो सकता है, कैफियत तो वही है। नतीजा यह निकला कि मुसलमानों के हाथों से इक्तदार छीना और उन अक़वाम के हाथों में चला गया जिनके पास नबूवत का नूर नहीं पहुंचा था। और फिर उन्होंने उसी हुब्बे दुनिया के जज्बे के तहत अपनी दुनिया बनाई है। और यह दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। इसमें हम मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं थी। नमाज रोजे की हद तक जगह थी, लेकिन यह कि एक दीन की हैसियत से ना इस्लाम की जगह थी ना मुसलमान की जगह थी। अब हुआ यह है कि जो वाकयात का सिलसिला है कि बड़ी ताकतों के आपस की टकराव में प्रॉक्सी के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। यह कोल्ड वार का दौर है। और यह गेम जब अफगानिस्तान पहुंची है तो मुजाहिदीन को रूस के मुकाबले में मुनज़्ज़म करने वाला अमेरिका, यह बात मानने में कोई दो आरा नहीं है। फिर एक वक्त आया मुसलमानों से अमेरिका की कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी। जब रूस को शिकस्त हो गई तो वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चला गया। और चूंकि उसे खतरा था कि ये एक ताकत बन गई है तो उसने कोशिश की कि आपस में लड़कर खत्म हो जाएं। इस शर के अंदर से अल्लाह ने एक खैर बरामद कर दिया कि वो एक ताकत उठी है, उसने उठकर पूरे अफगानिस्तान नहीं तो चलें 70-75% अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। 1996 की बात कर रहा हूं। अमेरिका को इससे भी कोई गरज नहीं थी। एक ऐसी ही हुकूमत सऊदी अरब में मौजूद थी, वैसी ही हुकूमत ये भी करते रहते, अमेरिका की मानते रहते तो बेशक शरीयत नाफिज रखते, बेशक औरतों को बाहर ना निकलने देते, बेशक औरतों को तालीम ना देते। अमेरिका ने छेड़छाड़ नहीं करनी थी। लेकिन यह कि मसला यह खड़ा हुआ कि उन्होंने कहा जी हम आपको मदाखलत नहीं देते, हम अपनी मादनियात आपको नहीं दे सकते। और यहां से वो फड्डा पड़ा और उसके नतीजे में 9/11 हुआ। या ये कि कुछ लोगों ने माल बनाना था। आखिर 3 ट्रिलियन अगर गए अमेरिका के, तो ये अगर जंग ना होती तो कैसे जाते? और जिन लोगों के पास गए, अब जो लोग कहते हैं कि हम उसको खींच के यहां पे लाए थे, तो यस,
اس میں ان کے لوگ بھی ایجنٹ شامل تھے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بھی شامل تھے، اور وائٹ ہاؤس سے وہ فیصلہ کروایا، اور اگر کھینچ کے لائے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ 9/11 بھی تو پھر ایسے ہی ذہنوں کا جو ہے وہ اختراع تھی، وہ کوئی مسلمانوں کی اختراع نہیں تھی، وہ مال بنانے والی پارٹی کی اختراع تھی، وہ ہو گیا۔ جب وہ آ گئے یہاں 20 سال اللہ نے مزید لیے اس کے لیے۔ اب یہ فرق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ جو پہلا ری ایکشن تھا یہ ایک نیشنلسٹ ری ایکشن تھا۔ یہ جو پہلا ری ایکشن تھا اس ری ایکشن اندر، یعنی جو پہلی آمد تھی طالبان کی، اس کے اندر ایک روایت پرستی تھی، اور اس کے اندر بڑی شدت اور بڑی ریجیڈیٹی اور بڑی سختی تھی۔ میں 1998 میں وہاں گیا ہوں، اس وقت ان کا انداز ہی کوئی اور تھا۔ وہاں پہ جلال آباد میں گورنر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، کسی عام محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، اس فجر کی نماز میں کچھ لوگ جو ہے شمال سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے رفع یدین کیا۔ لڑائی ہوتے ہوتے بچی ہے کہ آپ نے ہماری مسجد کے اندر یہ رفع یدین کیوں کیا ہے۔ اس سے آگے سنیے، یہ جو ایک صاحب ہے ان کے نام کے آخر میں حنیف آتا ہے، اس وقت وہ نائب وزیر تعلیم تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس وقت جو قاضی القضاء تھے وہ وہی صاحب ہیں جو اب ان کے امیر ہیں۔ ان سے جب ہم نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کے ملک میں اہل تشیع بھی رہتے ہیں، ان کا بھی آخر کچھ اپنے نکاح طلاق کے اصول ہیں، قواعد ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پرسنل لاز ہیں، انہوں نے کہا جی یہ افغانستان ہے، یہاں ظاہر شاہ کے دور سے فقہ حنفی چلی آ رہی تھی، سب کے لیے فقہ حنفی ہے، کوئی جو بھی ہو۔ ایک آفیشل سے پوچھا کہ جی حکمت یار کی بھی کچھ فالوئنگ ہے تو آپ انہیں حکومت میں شامل کر لیں تاکہ آپ کی طاقت بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ حکمت یار بالکل آئیں، آ کے ملا عمر صاحب کی بیعت کر لیں، باقی گفتگو شنید کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے اندر اسلام سے زیادہ اپنی پارٹی کے غلبے کی جھلک آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ اب اگلے 20 سالوں میں کیا ہوا؟ یہ جو امریکہ آیا ہے اس میں ایک خالص جماعت تیار ہوئی ہے جو صرف اسلام کے لیے کھڑی تھی، اور اب جو وہ بات کرتے ہیں وہ بہت مختلف ہے، اب ان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت مختلف ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اسلامی حکومت، جبکہ انہوں نے خود اعلان کیا عبوری حکومت، اور یہ سمجھ لیجئے کہ عبوری حکومت ضروری ہوتی ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ایک نظام سے دوسرے نظام میں جب آپ نے شفٹ کرنا ہے تو بیچ میں ایک برزخی پیریڈ ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ روس میں جب آپ نے فرانس میں جب آپ نے بادشاہی ختم کر کے جمہوریت لائی ہے تو سب سے پہلے ایک ریولوشنری کونسل آئی ہے نا، اس نے نظام کو شفٹ کیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو قریب کی مثال دے دوں، 2013-14 میں کچھ لوگ سوچ رہے تھے ہمارے ہاں ملک میں کہ یار یہ سیاستدان سارے کرپٹ ہو گئے ہیں، ملک کو کرپشن سے نکالنے کے لیے کچھ ایک نیا نظام لے کے آنا پڑے گا۔ وہ نیا نظام لانے کے لیے 3 سال کے لیے قومی حکومت بنانی پڑے گی۔ تو گویا وہ جو پہلے چل رہا ہے جو کرپٹ ہے، آپ ایک نیا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں جو اچھا ہے، تو درمیان میں آپ کو ایک 3 سال کی گورنمنٹ چاہیے۔ یہ عبوری دور ہے جو اس نظام سے شفٹ کر کے اس نظام میں آئے گی، پھر اسی طرح چلے گا آگے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ 1947 میں جہاں ہم کھڑے تھے۔ آزادی حاصل ہو گئی انگریز سے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اسمبلی ہے جس نے آئین بنانا ہے۔ قائد اعظم نے یہی بات کہی تھی نا کہ تمہارے سر پہ ایک بہت بڑا کام آ پڑا ہے، اب تم نے اس مملکت کو چلانے کے لیے آئین بنانا ہے۔ تو پتہ ہے ہمیں آئین بنانے میں کتنے سال لگے؟ 9 سال لگے۔ 1956 میں جا کے ہم نے آئین بنایا۔ اس آئین کے تحت الیکشن ہونے تھے، ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا کے آئین کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم پٹری سے اتر گئے۔ یہ میں نے واقعہ آپ یہ بات کیوں سنائی؟ ابھی یہ سمجھنا کہ کامیابی مل گئی ہے، یہ بہت جلدی فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ ابھی بہت مشکل مرحلہ ہے جس سے انہیں گزرنا ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، فرق ذہن میں رکھیے۔ ہمیں اللہ نے پاکستان تشتری میں رکھ کے پیش کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ہجرت کے موقع پہ بہت سی قربانیاں دینی پڑی، وہ اصل میں تو فسادات تھے، وگرنہ پاکستان بننے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تو کروا دیا، یوں سمجھے بالکل مفت میں اللہ نے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا۔ یہ تو اس وقت کے جو بھی سازش تھی یا جو بھی تھا، وہ پاکستان بننے کے لیے قربانی نہیں تھی، پاکستان میں پہنچنے کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان بننے کے نتیجے میں جو ری ایکشن تھا
اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، جو سکھوں میں تھا، جو ہندوؤں میں تھا، انہوں نے اپنی جو بھی افسوس نکالا اور جو لاکھوں مسلمان طے کیے، یہ پاکستان بننے کے لیے نہیں تھا بلکہ پاکستان بننے کے رد عمل میں تھا۔ بن تو اللہ نے ویسے بنا دیا تھا، جبکہ وہاں افغانستان کی آزادی میں 20 سال لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور ذرا ایک بات کو سوچئے، دنیا میں ہر شخص نے یہ سمجھا کہ یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور آپ سوچیں ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف سپر پاور آن ارتھ، دوسری طرف 46 ممالک اس کے حمایتی، تیسری طرف کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج جو کہتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے، تب جو تھا آپ سب کو پتہ ہے، اتنا تو سب کو یاد ہوگا نا تب کیا تھا۔ یو آر ایکسیلنسی، یو آر ناٹ نو مور ایکسیلنسی، یہ سفیر کو الفاظ کہے گئے جا کے، اور پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا کہ ہم مجبور لوگ ہیں۔ ان حالات میں جنہوں نے اللہ کے بھروسے پر جو کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں اس آزمائش میں پورے اترے یا نہیں اترے؟ وہ جو ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یہ ہوا ان کے ساتھ، سب ہوا یا نہیں ہوا؟ اور 1 سال 6 مہینے 3 مہینے نہیں، 20 سال۔ تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اچھے لوگ، ان سے زیادہ جذبے والے لوگ محنت بھی کی، قربانیاں بھی دیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ہمارے بر عظیم پاک و ہند میں تحریک شہیدین سے زیادہ مخلص خالص لوگ، اللہ والے لوگ، ربانیین، وہ نہیں پیدا ہوں گے۔ ان کی مثال تو صحابہ سے ملتی جلتی تھی، لیکن یہ کہ سکھوں کے مقابلے میں ناکام ہو گئے۔ ان کو اللہ نے کامیابی دی، تو میں اسے علامت کے طور پر لے رہا ہوں کہ یہ اللہ دن تبدیل کر رہا ہے، تاریخ مڑ رہی ہے، ایک نئے دور کی شروعات ہو رہی ہے۔ اور یہ امید اس وجہ سے ہے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت عالمی ہے، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، اور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے اس کا آغاز ہوگا، پھر پھیلے گا۔ یہ آسمان سے تو نہیں ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا، کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا پر پھیلے گا۔ اس سے ایک طرف یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے اس کام کا آغاز فرما دیا ہے۔ جب یہ امید ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ امکانات کیا کیا ہیں، منفی یا یوں سمجھے جو دوسروں نے سوچے، لیکن یہ بات رکھنے سے پہلے مجھے پھر ایک بات آپ کو سمجھانی پڑے گی، پہلے وہ میں سمجھا لوں۔ یہ دلچسپ بات ہے، اس کو آپ کے کام آئے گی جب بھی تجزیہ کرنے بیٹھیں گے۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اب اس نے اس فیصلے کو مکمل کروانا ہے، تو اللہ کے اس فیصلے کو پورا کرنے والا شخص ضروری نہیں کہ اس کی نیت بھی یہ ہو کہ میں اللہ کے فیصلے کو پورا کروں، پھر بھی وہ اللہ کا فیصلہ پورا کرے گا، اگرچہ کہ اس کی اپنی کوئی ضرورت ہوگی وہ کام پورا کرنے کے لیے۔ مثال، اللہ کا فیصلہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں جا کے تاویل الحدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ بھائیوں نے جا کے یوسف کو کنویں میں پھینکا، اگر کنویں میں نہ پھینکتے تو یوسف مصر نہیں جا سکتے تھے، کنویں میں پھینکا تو بھائیوں نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے پھینکا یا اپنے کسی جذبے کے تحت پھینکا؟ ایک اپنا جذبہ تھا، ضد تھی، ایک یوسف سے بیزاری تھی، جا کے پھینک آئے۔ ادھر اللہ کے منصوبے میں یہی بات فٹ ہوتی تھی۔ نیکسٹ، ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف کو نکالا، مصر پہنچا دیا۔ وہ اتنے اللہ والے تھے کہ انہیں خواب میں نظر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ یہ کیا ہوا ہے تو تم نے یہ اس پر عمل کرنا ہے؟ نہیں، انہیں اپنا نفع نظر آیا کہ دام کھڑے کریں گے، انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے وہ کام کیا، لیکن بڑے منصوبے کی پر دیکھیں تو وہ کس کا منصوبہ پورا کر رہے تھے؟ اللہ کا۔ اچھا، یہ تاویل الحدیث مصر کے بازار میں تو نہیں سیکھی جا سکتی تھی، یہ تو کسی اعلیٰ خاندان میں جا کے سیکھی جا سکتی تھی۔ عزیز مصر نے خریدا، اس نے کیوں خریدا؟ اللہ کا حکم ہے؟ نہیں، اس نے اس لیے خریدا کہ نفع دے گا، مہنگا بیچ دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہی بنا لوں اگر لائق نکل آیا۔ تو جہاں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا، اور جتنے کردار استعمال ہوئے ان میں سے ایک کا بھی اللہ کی منشا پورا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آج کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کسی کا کریکٹر کیا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس گریٹر پروگرام میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ رخ کیا ہے, کدھر جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی تھی بھائی؟ فرعون کے گھر پرورش پائی تھی نا, اور اسی کی لنکا ڈھائی. اب اس تناظر میں پاکستان کو بھی دیکھیے اور افغانستان کو بھی دیکھیے. میں پہلے پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اللہ کا منصوبہ ہے, ایک لوگوں کا منصوبہ ہے. فرض کریں اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ایک ملک بنے, اسلام کے نام پر بنے, اور اس کے ذریعے سے دنیا تک اسلام پہنچے. اس زمین کے اوپر اللہ کا منصوبہ کیسے پورا ہوا؟ ہم کہتے ہیں انگریز کی ضرورت تھی کہ پاکستان بنے, وہ انڈیا کو منقسم رکھنا چاہتا تھا. یہی کانگریس کا بیانیہ ہے نا, یہی بیانیہ ہے ولی خان اینڈ پارٹی کا. یہی ہمارے لبرل بھی اب ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ انگریز کی ضرورت تھی, وہ بنانا چاہتا تھا. ہم مان لیتے ہیں بھئی انگریز کی ضرورت تھی, اس نے بنانا فیسیلیٹیٹ کیا, ہم مان لیتے ہیں. اس ماننے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور بیانیہ بھی ہے. ہندوستان میں اعلان ہو گیا تھا, کانگریس نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جاگیرداری نظام ختم کر دیں گے. جو مسلمان جاگیردار تھے ان کی ضرورت تھی کہ پاکستان بنائیں تاکہ ان کی جاگیریں محفوظ رہیں, اور وہ رہیں. ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جاگیرداروں نے بھی محنت کی پاکستان بنانے کے لیے, اور اس لیے کی کہ ان کی زمینیں باقی بچی رہیں. انگریزوں نے بنانے میں مدد کی, اس لیے کی کہ یہ ہندوستان کو پاکستان کاٹتا رہے اور ہمارا اسلحہ بکتا رہے. اوکے, مانتے ہیں ہم. اسی طرح ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کسی کو لیڈری کا شوق تھا, کسی کو کارخانے لگانے کا شوق تھا, معیشت کا جذبہ تھا. اوکے, مان لیا, سب مان لیا. بس ماننا بیچ میں اتنا ہے کہ ایک منصوبہ اللہ کا بھی ہے. وہ اگر کسی پہ ظاہر نہیں ہے تو نہ ہو, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جب اللہ اسے ظاہر کرے گا تو یہ تو جسے کہتے ہیں فائنل پنچ, اس سے پتا چلے گا نا. موسیٰ پروان چڑھ رہا ہے جہاں چڑھ رہا ہے, جو چڑھا رہا ہے, جس جذبے جس نیت سے چڑھا رہا ہے, جب موسیٰ جوان ہوگا تو پتا چلے گا نا. اب آگے چلیے. سورہ کہف میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک دیوار ہوتی ہے جو گرا چاہتی ہے, اور کوئی خضر ہوتا ہے جو اسے سیدھا کر دیتا ہے. موسیٰ کہتے ہیں یار کن الو کے پٹھوں کی دیوار تو نے سیدھی کر دی, جن سے ہم نے ایک وقت کا کھانا مانگا اور انہوں نے نہیں دیا. ایسے نا ہنجار, نا شکرے, ان کے پر یہ احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر میں جا کے جب بات کھلی, وہ جس نے سیدھی کی تھی اس نے جب اس کی ریزن بتائی, وہ جو دیوار تھی, وَكَانَ لِمَسَاكِينَ یتیم غلامین یتیمین, وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ تمہیں نہیں پتا, اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا ہے, اور ان کا جو باپ تھا جو مر چکا ہے وہ نیک آدمی تھا. اور قوم تم نے دیکھ لی نا, بہت نا ہنجار قوم ہے. اس قوم کے ہاتھ وہ خزانہ آ گیا, بچوں کو نہیں ملے گا. ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی خاطر اللہ نے یہ دیوار مجھ سے سیدھی کروائی ہے, تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ حاصل کریں. میری ایک بات پر غور فرمائیے گا. ہمیں 77 سالوں میں جو لیڈر ملے, 74 سالوں میں, ان میں سے کتنے اس قوم کے بے خواہ تھے, باپ تھے؟ ہمیں تو سارے پھپھا کٹن ہی ملے نا. ہمدرد بن کے آتے, لوٹ کے چلے جاتے. یہی پھپھا کٹنی کا کام ہوتا ہے نا. یہ لیڈر ملے ہمیں تو قوم یتیم ہے یا نہیں؟ اس کا خزانہ کیا ہے؟ 400 سال کا ایک فکری خزانہ ہے. مجدد الف ثانی سے لے کر شاہ ولی اللہ, علامہ اقبال, اور یہ جو جتنی یہاں پہ کاوشیں ہوئی ہیں, تحریکیں چلی ہیں, ان سب کے مجموعے کا نام پاکستان کی فکر ہے, پاکستان کا نظریہ ہے, پاکستان کی سوچ ہے, نظریہ پاکستان ہے. دو قومی نظریہ. میں نے ایک بات شروع کی تھی نا کہ دو چیزیں چل رہی ہیں اور اسی سے بنیادی اختلاف پیدا ہوتا ہے. دنیا میں قومیں اس بنیاد پر بنتی ہیں, میری اور تیری زبان ایک, ہم ایک قوم ہیں. یہ محبت کی بنیاد کون سی ہے؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ والی تعلق کی بنیاد ہے. میری اور تیری نسل ایک, ہم ایک قوم. بنیاد کون سی ہے؟ وہی محبتیں. میرے اور تیرا علاقہ ایک, وہی مادی بنیاد. یہاں پہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں ختم کر کے
میرا تیرا کلمہ ایک. یہ کون سی بنیاد ہے؟ یہ نبیوں والی بنیاد ہے. نبیوں کے ساتھ لوگ کلمے کی بنیاد پر جڑے ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر نہیں جڑے، کلمے کی بنیاد پر جڑے ہیں. یہ ملک اس کلمے کی بنیاد پر بنا. اچھا، بہت سے لوگوں نے ہجرتیں کی. آپ ذرا سوچئے، انہوں نے جاگیرداروں کی جاگیروں کے لیے ہجرتیں کی تھی کہ وہ محفوظ ہو جائیں. انہوں نے کارخانے داروں کے کارخانے لگانے کے لیے ہجرتیں کی تھی. انہوں نے انگریز کی اسکیم کے مطابق ہجرتیں کی تھی. انہوں نے تو ہجرتیں کی تھی اللہ کی خاطر. انہوں نے تو ہجرت کی تھی کہ اللہ کا دین غالب ہو. انہوں نے قربانیاں دی تھی اس لیے کہ جو خلافت ختم ہو گئی ہے وہ یہاں سے اس کا دوبارہ آغاز ہو. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. وہ یتیم رہے یہاں، انہیں یہاں کچھ نہیں ملا. انہیں ڈنڈے ملے، انہیں گمشدگیاں ملی، وہ مسنگ پرسن بنے، انہیں دبایا گیا، ان کی آواز کو دبایا گیا اور انہیں محدود کرنے کی کوششیں ہوئیں کہ ان کی آواز کئی لوگوں تک پہنچ نہ جائے. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ان کے ساتھ تو معاملہ یہ کیا گیا اور عیاشیاں انہوں نے کی ان 74 سالوں میں جن کا یہ مشن نہیں تھا. لیکن آپ ایک بات اور سوچئے، اب اللہ کی حکمت کے اعتبار سے، اللہ کی حکمت میں نہیں تھا کہ اس وقت یہ کام ہو. وہ تو اللہ کے منصوبے میں 80 سال بعد، 100 سال بعد، 75 سال بعد ہونا تھا. اس کا وہ جو آپ کہہ لیجئے چلے جنین کی صورت میں، نطفے کی صورت میں اللہ نے پہلے رکھ دیا، پیدا پہلے کر دیا. ابھی جوانی تک وہ نہیں پہنچا نا. لہذا اگر کبھی انڈیا کی طرف سے خطرہ ہوا تو اللہ نے کسی نہ کسی ذریعے سے حفاظت فرما دی. اب اگر کہیں کسی اور اپنی نالائکی سے ملک ٹوٹنے کے قریب آ گیا تو اللہ نے دنیا کے حالات ایسے بدل دیے کہ پھر کہیں سے گنجائش نکل آئی. اگر امریکہ بہادر کے سہارے ہماری زندگی قائم رہی تو کبھی امریکہ نے منہ پھیرا بھی تو امریکہ کی پھر سے ضرورت بنا دیا. یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا، وہ جیسے فرعون کا فیصلہ تھا کہ میں قتل کروں گا بچے کو. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہے موسیٰ میں نے تیرے اوپر اپنی وہ محبت ڈال دی کہ موسیٰ وہ فرعون بھی نچھاور ہو گیا. تو یہ امریکہ ہمارے اوپر نچھاور ہوتا رہا تو کسی کے اذن سے ہوتا رہا نا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری انسانیت کے دل ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چائے پھیر دے. آج تک اگر ہم امریکہ کو سرو کرتے رہیں تو کوئی ضروری ہے کل بھی کریں. جب وہ اللہ کا دن بدلے گا، جو اللہ ہم سے منصوب جو لینا چاہتے ہیں وہ لینا چاہے گا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ یتیم جوان ہو جائیں گے تو دیوار گرے گی، دیوار گرے گی تو خزانہ نکلے گا. وہ خزانہ میں بتا چکا ہوں، فکری خزانہ ہے، علمی خزانہ ہے، نظریاتی خزانہ ہے. ادھر جو افغانستان میں ہوا 40 سال، 1979 سے لے کے 2021 تک 42 سال یہ قوم مسلسل حالت جنگ میں رہی ہے. اور یہ جنگ ہوتی ہے اصل میں چھانٹی کے لیے. جنگ ہوتی ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور اسی سے وَلِيَبْلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ فِي قُلُوبِكُمْ، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کون کیا ہے. اب اللہ نے وہاں سے ایک جماعت تیار کر کے اوپر لے کے آئے ہیں. ہمیں دعا کرنی، ابھی بہت کچھ ہے، ابھی بہت کچھ خطرات ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. ضروری نہیں کہ یہ اس کے ایجنٹ ہوں. چال ہی ایسے شیطان شیرہ ہی اس طرح کا لگاتا ہے کہ وہ کام خود بخود ہوتا ہے. اب اس کا میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. کچھ بھی نہ ہو وہاں پر وہ ایک اسلامی حکومت قائم کر لیں، یہ پاکستان کے لیے پر اس کے اثرات لازمی پڑیں گے، لازمی پڑیں گے، لازمی پڑیں گے. آپ سوچیں، یہاں بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں، کسی کو سزا ہی نہیں ملتی. کل آپ کے پاس اگر خبریں آتی ہیں، ایک دن چوری ہوئی، دوسرے دن ہاتھ گیا، ایک دن کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگلے دن بندہ لٹک گیا، اثر آئے گا آپ پر یا نہیں آئے گا؟ پڑوس میں ہو رہا ہے. ابھی ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے، آرڈر آئے ہیں کہ تمام وزراء، مشیر حضرات، حکومتی عہدیدار، افواج کے ذمہ دار، کسی کی تنخواہ افغانستان کے عام مزدور سے زیادہ نہیں ہوگی. ہاں جی، اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا آپ کی طرف. تو یہ بھول جائیں کہ وہاں کے اثرات یہاں نہیں آئیں گے، بھول جائیں. اور خطرناک اثرات کب ہوں گے؟ کہ جب یہاں کے نالائق اٹھ کے وہ دوسرے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، جب یہاں کا کوئی نالائق خربوزہ رنگ پکڑے گا اور بندوق اٹھا لے گا. وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک واقعہ سناتا.
مختصراً یہ بتا دوں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ڈنڈے سے مارا اور اپنا حق لے لیا. ایک اور مظلوم تھا, وہ اس کے پاس چلا گیا کہ وہ ڈنڈا مجھے دو. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میرا حق فلانے نے چھین لیا ہے, میں نے بھی اس ڈنڈے سے اس کی ٹھکائی کرنی ہے. تو اس نے کہا بھائی ڈنڈا نہیں چلتا, چلانا پڑتا ہے. اس نے کہا نہیں یہ بابر کا ڈنڈا مجھے دو. وہ ڈنڈا لے کے گیا, اس نے وہی لے کے اس کو پیٹا. تو افغانستان اور چیز ہے, پاکستان اور چیز ہے. انہوں نے بندوق اٹھا کے جو کر لیا سو کر لیا, تو آپ سے نہیں ہو سکتا بھائی. لیکن اگر آپ کریں گے تو ملک میں بدامنی پیدا کریں گے, اور جب یہاں یہ بدامنی شروع ہوگی تو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے امریکہ چھیننا چاہے گا. امریکہ کی گیم پلان یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہاں پہ ان فائٹنگ شروع ہو, یہاں پہ کیوس پیدا ہو, یہاں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہوں, ہم شور مچائیں کہ پاکستان کا ایٹم بم خطرے میں, دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے لگا ہے, اور پھر یہ ایٹمی دانت ہم نکال لیں. یہ ان کا منصوبہ ہو سکتا ہے. چائنا مدد کر رہا ہے, اس کی اپنی ضرورتیں ہیں, اس کے لیے کر رہا ہے. روس مدد کر رہا ہے اپنی, ان میں سے کوئی اسلام کے لیے تو نہیں کرے. کوئی سوچ سکتا ہے اسلام کے لیے کرے گا؟ نیور. ہم امید کیا لگائے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے 42 سال میدان جنگ میں گزارے ہیں, ان کو اللہ نے وہ نور بصیرت عطا کر دیا ہو کہ وہ اپنے ان دشمنوں کی ان چالوں کو سمجھیں اور ان کی چالوں میں نہ آئیں. یہ دعا کرنے کی بات ہے, صبح و شام دعا کرنے کی بات ہے, نہیں تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہے. دونوں خطوں میں تباہی پھر جائے گی. کیا پاکستان, کیا افغانستان. اس وقت اس پورے خطے کی تقدیر گویا ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ان کا ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ و خون میں نہلا سکتا ہے. اور امید ہے, وہ اقبال نے ایک بات کہی ہے, کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نہ ہوں اور وہ امریکی یونیورسٹیوں سے فارغ نہ ہوں, لیکن انہوں نے 40 سال جگر خون کیا ہے. اس سے امید ہے کہ شاید وہ نظر پیدا ہو گئی ہو, وہ بصیرت حاصل ہو گئی ہو کہ جس سے انسان بہت بڑے. وَاتَّقُوا بَصِيرَةَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ يَنظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ. مومن کی بصیرت سے ڈرو, وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بصیرت عطا فرمائے. لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے اور وہ صحیح رخ فیصلے کرنے لگیں, اور اللہ کرے کہ وہ کوئی ایرانین ماڈل کی طرف نہ جائیں, کسی اور ماڈل کی طرف نہ جائیں, بلکہ ایک ایسی چیز وہاں پہ لے کے آئیں اس عبوری دور کے بعد کہ جو دنیا کے لیے بھی جس کی پیروی کرنا, جس کو بطور ماڈل اڈاپٹ کرنا ممکن ہو. تو یہ تو وہ خود ہی کفایت کر جائیں گے اسلام کی شہادت دینے میں اور گواہی دینے میں, اور جسے ہم کہتے ہیں کہ حجت قائم کرنے میں. لیکن یہ کہ ایک دوسری بات ذہن میں رکھیں, ادھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اٹھایا, اس کی مدد کی, اور ہمیں کیا کچھ دیا. یار ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی سوچتے ہیں, قومی. ہمارے بڑے بھی یہی کرتے ہیں, وہ اپنے پلاٹوں کا سوچتے رہتے ہیں. اس اسٹریٹجیاں ان سے اسٹریٹجی یہ بناتے ہیں کہ اس پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے. پھر بھی ملک نے ایٹم بم بنا لیا, میزائل ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی. یہ عصائے موسیٰ اور ید بیضا ہے, یہ خالص اللہ کی عطا ہے. یار ہم نے تو سائیکل بھی نہیں بنائی. میں وہ دیکھ رہا تھا ہمارے گھر میں جو بچے اسکیل لے کے آئے نا, لکیریں مارنے والا, ناپنے والا, وہ بھی میڈ ان چائنا ہے. ہیئر پن بھی جو ہے وہ بھی میڈ ان چائنا, اس گتے کے پیچھے بھی میڈ ان چائنا لکھا ہے. بھی ٹیکنالوجی, اور کہتے ہیں دنیا کی 3 بہترین جو ہے اس میں سے ایک. اور میزائل ٹیکنالوجی تو کہتے ہیں اس سے بھی ایڈوانس ہے. ابھی انڈیا کو رولا پڑا ہوا ہے, جس طرح ہم نے 28 فروری کو ان کا جہاز جس طرح مار گرایا ہے, یہ بھی کسی جو ہے وہ معجزے سے کم بات نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف وہ علمی طور پر بھی ایک خود کفیل کیا ہے. یہاں اقبال کا کام موجود ہے. ظاہر ہے اقبال نے جو تصور دیا اسلام کا, یا جو بھی آج کے دور میں اسلام جو غالب ہو سکتا ہے, وہ ایک بالکل ایک ماڈرن تصور ہے اسلام کا, وہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. وہ امریکہ کے لیے بھی قابل عمل ہو سکتا ہے, وہ ماڈرن ورلڈ کے لیے ایک ماڈل ہے جو پوری دنیا میں نافذ ہو سکتا ہے. وہ چیز ہمارے پاس, ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس, میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس, اور جذبہ بھی ہمارے پاس کوئی کم نہیں ہے, مرنے کا, شہادت دینے کا, اللہ کی خاطر لڑنے کا جذبہ بھی ہے. نیچے ہے, اوپر ویسے جب بندہ جاتا ہو ہی چکا ہوتا ہے. اور یہ لڑنے مرنے کی باتیں قوم یوتھ کی باتیں ہوتی ہیں. 40 سال کے بعد تو جینے کی باتیں ہوتی ہیں, مرنے کی باتیں نہیں ہوتی. ہمارے پرانے جرنیل ہوتے تھے, کوئی 17 سال کا, کوئی 21 سال کا, کوئی 23 سال کا. اب وہ انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام کیا کہ جرنیل بوڑھا ہونا چاہیے, اور اگر صحت اچھی ہو تو اس کو اور بھی آگے توسیع بھی ملنی چاہیے.
تو بوڑھا بندہ تو پھر ادھر ادھر ہی دیکھتا ہے نا, وہ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو ایک طرف ہمارے پاس یہ سب کچھ, نیچے وہ جذبہ بھی, اسٹینڈنگ آرمی بھی, اور دوسری طرف افغان, اور ان کا جذبہ ثابت شدہ, ان کا جذبہ ہر ملاوٹ سے پاک, ان کو تو اللہ نے نکھارا ہے. اب آپ سوچئے کسی موقع پہ یہ دونوں جا کے ایک ہو جائیں تو پھر دنیا میں ایک واقعی اسلام کی ہوا چلے گی. وہ جیسے ویسے ہوں گے بھی, تقدیر ہے یہ, ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک, اور دنیا کی آخری درجے کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک نہ ہو جائیں. البتہ یہ ہو کہ جیسے کبھی اقبال نے کہی تھی نا یہ بات, کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست وجود میں آئے گی. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ افغانستان وہ لینڈ لاک ایریا ہے, اس کے لیے ممکن وہ ایک نہ ایک دن, اور وہ اسلام کی طرف پیش قدمی کرے گا تو لازماً, اور یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے, یہ ایک نہ ایک دن کنفیڈریشن تو کم از کم بن کے رہے گی. تو اقبال نے اسلام کے غلبے کے لیے 3 چیزوں کے جمع ہونے کا ذکر کیا ہے: نطق عرابی, شکوہ ترکمانی, اور ذہن ہندی. ذہن ہندی وہ آ کے جمع ہو گیا پاکستان کی نظریے اور فکر کی صورت میں. شکوہ ترکمانی آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا ہے, اور اب ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ نطق عرابی ہے, کوئی ایسا فصیح بلیغ مقرر کوئی جو ہے عالی شان خط, تو وہ اب وہ معاملہ حجاز کا ہے, وہ ادھر ہوگا, اور وہاں پہ بھی کام بہت جلدی شروع ہونے والا ہے. اور یہ 2 جگہیں حزب اللہ تشکیل پائے گی کہ جس نے پھر پوری دنیا پہ جس کے ذریعے سے اسلام نے غالب ہونا ہے. جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, یہ تو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان کا قیام بھی بہت حد تک ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے, اور آج تک اس کا برقرار رہنا اور چلتے رہنا, باوجود اس کے کہ اس کو کوئی ہمدرد حکمران نہیں ملے, یہ گویا خود ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کی, کہ جو منصوبہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے. یہ دیوار جب بھی ٹیڑھی ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سیدھا کرتا رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ ابھی جو جس طرح کا معاملات بدلے ہیں افغانستان کے, وہ بھی جو اس میں بھی جو معجزاتی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے جو اس وقت تبدیلی اقتدار ہوا ہے, یہ امریکی گیم پلان کے مطابق نہیں ہوا ہے. ان کی سوچ کے مطابق یہ تھا کہ وہ یہاں پہ فساد کریٹ کر کے جائیں گے. ایک طرف انہوں نے 3 لاکھ کی آرمی کھڑی کر دی تھی, ان کو اسلحہ دے دیا تھا, اور دوسری طرف وہ ایک سلسلہ جاری رکھتے, انڈیا کے ذریعے سے وہ ان کو اسلحہ پہنچاتے رہتے, ٹیکنیکل ایڈ بھی دیتے, اسٹریٹجیکل ایڈ بھی دیتے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور طالبان کچھ شہروں پہ قبضہ کرتے, کچھ کبھی چھینتے, کبھی ایک جیسے ان فائٹ چلتی رہتی ہے, وہی چلتی رہتی ہے. اور کابل میں یا جلال آباد جیسے شہروں میں ان کو کبھی داخل ہونے کا موقع نہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے وہ ایئر سٹرائکس بھی کرتے, ڈرون بھی استعمال کرتے. ان کے اپنے اندازے کے مطابق طالبان کو یہ کام کرنے میں, یعنی کچھ علاقے قبضہ کرنے کم از کم 3 مہینے چاہیے تھے. اب جو ہوا ہے سر یہ تو ہفتے میں ہو گیا. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی, یہ اچانک ہوا ہے. خود طالبان کی تیاری تھی یا نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن جس طرح یہ ہوا ہے, یہ ایک آپ سوچئے بھائی جدھر وہ گئے ہیں فوج نے ہتھیار ڈالے, وہ جو افغان فوج تھی وہ ہتھیار ڈالتی چلی گئی. عالمی اسباب میں اس کا جو سبب نظر آتا ہے وہ یہ ہے, اور یہ بہت اہم ہے, اسے سمجھیے کہ جتنا بھی عام فوجی ہوتا ہے وہ اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے اسے. جب قوم کے ساتھ جنگ اسے درپیش ہوتی ہے اور اتنا عرصہ گزر گیا ہو تو اپنے قوم کے خون بہنے کو پسند نہیں کر رہا ہوتا, دل سے نہیں پسند کر رہا ہوتا. لیکن جو لگزوریس لائف بسر کر رہے ہوتے ہیں, جن کو قوم ہی کا خون کرنے کے عوض ان کے بچے باہر جا کے پڑھتے ہیں, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کون جیتا ہے کون مرتا ہے. وہ تو کہتے ہیں مرو, مت چھوڑو ان کو, یہ فسادی ہیں, ان کو ختم کرو, ان سے خطرہ ہے. خطرہ ان کو ہوتا ہے, ان کے مفادات کو ہوتا ہے, کہتے ہیں ملک کو خطرہ ہے. لڑائی جاری رہتی ہے. لیکن جب جو درمیان میں ہوتا ہے نا, جس نے لڑانا ہوتا ہے, جب اسے خطرہ معلوم ہوتا ہے, چیزیں بیلنس ہوتی ہیں, تیری باری یا میری باری,
وہ میدان چھوڑتا ہے. جو ہی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ نیچے بددلی پھیل رہی ہے، اسے اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے، وہ میدان چھوڑتا ہے. اور نیچے والا لڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنی قوم کو مارنا نہیں چاہتا، وہ تو اس کے آرڈر کی وجہ سے مار رہا ہوتا ہے. تو ان کا سرنڈر کرنا عالم اسباب میں اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ دوستم صاحب کو خطرہ پیدا ہوا کہ میں گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو چلوں نا وہاں جہاں میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب باہر پیسے اسی لیے رکھتے ہیں کہ ایک دن جانا پڑے گا تو چلے جائیں گے اپنے پیسوں کے پاس. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل وہاں ہوگا جہاں تمہارا مال ہوگا. تو جن کا مال سوئٹزرلینڈ میں، ہم کیسے مان لیں کہ ان کا دل یہاں ہوگا؟ ان کا دل بھی وہیں ہوگا. اور جو ہی انہیں خطرہ پیدا ہوگا تو اپنے پیسوں کے پاس اڑ کے چلے جائیں گے. جب وہ اڑ جاتے ہیں تو پیچھے تو جذبہ ہوتا ہی نہیں لڑنے کا، انہوں نے تو ہتھیار ڈالنے. یہ چیز امریکہ نے کیلکولیٹ نہیں کی تھی. اسی وجہ سے یہ معمولی بات نہیں ہے. امریکی صدر کہہ رہا ہے، جو بائیڈن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو قوم خود نہیں لڑنا چاہتی اس کے لیے ہم تو نہیں لڑ سکتے. اور مکانہ بیان دے رہا ہے، جو 20 سال تم سے لڑتے رہے وہ قوم لڑنا نہیں چاہتی. تم کہو جو ٹٹو ہمارے لیے نہیں لڑ سکتے ان کے لیے جا کے تو ہم نہیں لڑ سکتے. یہ کہنا چاہیے اسے. یہ غلط ہے کہ وہ قوم نہیں لڑ، جو قوم تھی وہ لڑتی رہی تم سے، وہ آج بھی لڑ رہی ہے. جو تم نے ٹٹو پالے تھے وہ نہیں لڑنا چاہیے، کرائے کے ٹٹو تھے وہ نہیں لڑنا چاہتے. تو کیا پیسے دے کے تو کسی کو لڑایا نہیں جا سکتا؟ اصل بات یہ ہے، پیسے دے کے کسی کو لڑایا نہیں جا سکتا. پیسے دے کے بندے مروائے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں چیزیں برابر ہوں گی تو وہاں پہ لڑائی نہیں ہو سکتی. تو عالم اسباب میں تو بات یہ بنی ہے. لیکن پھر وہی بات، دل پھیرتا کون ہے؟ یہ خوف کون پیدا کرتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا. یہ مال کی محبت والے لوگ، یہ دولت کی محبت والے لوگ، یہ زین للناس حب الشہوات والے لوگ، ان کے دل مضبوط نہیں ہوتے. جو ہی ان کو جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ اسی وقت یا تو مذاکرات کی میز پہ آئیں گے یا دوڑ جائیں گے. تو یہ اللہ کی مدد کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نشانی ہے، جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دن پھر رہے ہیں. جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ جو غربت کی رات تھی وہ اب امارت کی صبح میں بدل رہی ہے. بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے. یہ ایک نشانی ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے. اور پھر اس کے بعد جس بصیرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، یعنی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کی عقل چھینتا ہے، وہ احمقانہ فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے. تو جب انسان بہتر فیصلے کرنے لگے، بصیرت والے فیصلے کرنے لگے، اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہو گیا. تو جیسے اقتدار میں آنے کے بعد، یہ معمولی بات نہیں ہوتی. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس گن نہ جائے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو اور آپ انتقام نہ لیں، بڑا جگرا چاہیے. تھپڑ برداشت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تھپڑ کا بدلہ لینا مشکل ہے. اور میں اور آپ، ہمیں 1000 سے ضرب دیجئے تو پٹھان بنتا ہے، اور وہ معاف کر دے، یہ تو سورج مغرب سے نکل آئے ہیں. یا تو آپ کو ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیا بھائیوں کو، یا محمد الرسول اللہ نے الیوم یوم المرحمہ. اور وہاں بھی جوش میں صاحب نے کہہ تو دیا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے. حضور نے علم لے لیا ان سے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. یا پھر آپ نے یہاں دیکھا سب کے لیے معافی. یہ تو بصیرت کی انتہا ہے. پھر جس طرح انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کے ابھی تک جس طرح کی بیانات دیے، ایک انداز تو وہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں دھماکہ ہو، کرے انڈیا، اور کوئی کمانڈر صاحب کہتے تھے جی ہم نے کیا ہے، یعنی آ بیل مجھے مار، اڑتا تیر پکڑنا. اور آج وہ بالکل ایک مختلف چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پرامن بنا کر اور ہمدرد بنا کر اور اقتدار کا اہل بنا کر پیش کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. یہ علامت ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور یہ ہمدردی جب تک نہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ امامت دیتا بھی نہیں ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ بات کہی ہے، حَلْ عَصَيْتُم إِن تَوَلَّيْتُم أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم. اس بات کا اندیشہ نہیں، آزمائش کے بغیر، ضروری تربیت کے بغیر تمہیں اقتدار مل جائے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور رحمی رشتے قطع کرو. پہلے مل گیا تھا تو انہوں نے یہ سب کیا. اب 20 سال کی آزمائش کے بعد ملا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر رحم آ گیا ہے. اب وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ محبت فاتح عالم، اب وہ آپ کو جھلک اس میں نظر آئے گی.
تو یہ نہیں ہوتا، دل یہ نہیں بدلتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر بات، آخر کار یہ باطل نے دبنا ہے، ختم ہونا ہے، اور حق کا بول بالا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، دماغ نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے، حق آ جاتا ہے۔ یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، 400 سال اگر باطل غالب رہا تو ہمیشہ نہیں غالب رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حق کو بھی غالب کریں گے۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ وہ پوری دنیا میں غالب ہو۔ میں نے حدیثیں آپ کو سنا دی، اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو اب انسانوں کے ہاتھوں ہی ہوگا، میرے اور آپ جیسے انسان ہوں گے، انہی کی دل کی دنیا اللہ تبدیل کریں گے، انہی کے کردار اللہ بنائیں گے، پرانے لوگ تو واپس نہیں آئیں گے، یہی لوگ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں ہوگا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد جب شامل ہوگی تو لازمی ہوگا۔ اب توقع پیدا ہو گئی ہے کہ شاید اللہ کی مدد، وہ والی مدد کہ جس کے نتیجے میں دین غالب ہوتا ہے، وہ اب قریب آ چکی ہے۔ اگرچہ کہ لوگ بہت خوش ہیں، میں ابھی یہی بتانا چاہ رہا تھا، ابھی وہ خوشی کا موقع نہیں آیا، ابھی ایک طرف دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ ویسی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی عبوری حکومت بنی ہے اور بہت خطرات ہیں، افغانستان میں بھی خطرات ہیں، ہمارے ملک کے لیے بھی خطرات ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہو رہا ہے اور جس کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ انڈیا پورا زور لگا رہا ہے کہ دنیا کو یہ بتائے کہ طالبان کے پیچھے پاکستان ہے، یہ ایک منصوبے کے تحت ہے۔ اور اس منصوبے کا مطلب کیا ہے کہ کل دنیا کو خوفزدہ کرو کہ ایٹمی پاکستان اگر ان بنیاد پرستوں کے ساتھ جڑ گیا تو پوری دنیا کا امن خطرے میں آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے 6 مہینے کے بعد امریکہ یہ سٹانس لے لے گا۔ اس سے پہلے انڈیا کو پروپیگنڈے پہ لگایا ہوا ہے۔ جو ہی لوگوں کے کان پک گئے، یا یوں سمجھیے کہ یہ بات لوگ اپنے کانوں سے دماغ میں بٹھا لی، تو اگلا قدم امریکہ اٹھائے گا، اور پھر ایک بڑا گھیراؤ جس میں پاکستان سمیت شامل ہو جائے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر جب ہمارے لوگ بھی اچھل کود شروع کر دیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں کہ کل یہ سارا مقدمہ بنے گا ہمارے اوپر۔ تو ہوش ان کو بھی لینا چاہیے، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنا گردن خود پھنسانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ حکمت سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی فاصلہ رکھیے۔ وہ جو داغ آپ کے اوپر ہیں وہ شور مچانے سے نہیں دھلیں گے، وہ کام کرنے سے دھلیں گے۔ اب اس گلٹی کانشیسنس کی وجہ سے مزید اپنے آپ کو نہ پھنسائیں۔ ہاں، اس سے نکلنے کا راستہ ہے، جو مدد ہو سکتی ہے مدد کریں، شور نہ مچائیں۔ جو مدد ہو سکتی ہے کریں، اس کے نتیجے میں تمغہ نہیں لگے گا، اللہ کے ہاں بہت بڑا تمغہ ملے گا۔ تو اب کوئی کام تو خدا واسطے بھی کر لیں نا، اللہ کے لیے بھی کر لیں، فی سبیل اللہ بھی کر لیں، قبر کے لیے کر لیں، قیامت کے لیے کر لیں، وہ محمد رسول اللہ کو اللہ کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں کہ سب کے ہی تمغے لینے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا پروپیگنڈا پر ہاتھ ہلکا رکھیں، اور جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ اور اس اعتبار سے اگر فاصلہ بھی رکھا جائے ظاہراً تو یہ ڈپلومیسی کا تقاضا ہے، اور اپنی جو بھی طاقت ہے اسے بڑھایا جائے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، اگر ہم اب بھی بطور ملک اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے تو پھر شدید خطرہ ہے کہ ان کی تو اللہ مدد فرمائے، ہماری چھانٹی کی خاطر درگت بنائے، تاکہ ہمارا گند صاف ہو، اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں اور انہیں جوڑ دے۔ یہ تکلیف دے، یہ اللہ کی پھر سرجیکل سٹرائک ہوگی۔ انڈیا تو نہیں کر سکتا سرجیکل سٹرائک، لیکن یہ کہ اللہ تو کر سکتا ہے نا، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ جب کرنے پہ آئے تو پھر کسی کے ہاتھوں بھی کروا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اور یہ سمجھ لیں، ہم کم از کم ہم جانتے ہیں ایک دن میں اسلام نہیں آ سکتا، نہ افغانستان میں نہ پاکستان میں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آ سکتا ہے وہ احمق ہے۔
آئے گا گریجولی آئے گا، لیکن نیت تو نظر آئے، کوئی پہلا قدم تو اٹھائے، وہ تو نظر آ جائے گا نا، صحیح رخ پر پہلا قدم بھی نظر آ جائے گا۔ آپ اسی پارلیمنٹ کو بٹھائیں، ہم مولویوں کی بات نہ سنیں، اپنی اسلامی نظریاتی کونسل نے جو 50 سالوں میں سفارشات دی ہیں 1973 سے لے کر آج تک، ان میں سے ایک ایک کو لے کے ڈسکشن کر کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے نا، آئین پاکستان کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے، آج تک اس نے جتنی سفارشات مرتب کر کے قومی اسمبلی کو قانون سازی کے لیے بھیجی ہیں، کسی ایک پر بھی کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی۔ یار شروع کر دو، پہلے دن سے جو اس نے وہیں سے شروع کر دو، آج والی کو چھوڑو، 70s والی سے شروع ہو جاؤ، ہمیں لگ جائے گا یار صحیح رخ پہ چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھی وعدہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکل پڑے ہجرت کے لیے، رستے میں اسے موت آ جائے، وہ اللہ کی راہ میں موت سمجھی جائے گی۔ ایک بندہ جس نے توبہ کا ارادہ کر لیا اور توبہ کے لیے دوسری منزل پہ جانا ضروری تھا، گھر سے نکل پڑا، منزل سے ابھی دور، گھر سے نزدیک، رستے میں موت آ گئی، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی موت کتنی عظیم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فاصلہ ناپو، گھر والا فاصلہ نزدیک ہے تو دوزخ میں ڈالو، اور وہ بستی والا فاصلہ نزدیک ہے تو جنت میں لے جاؤ، تھا یہی، گھر والا فاصلہ نزدیک تھا، لیکن سمجھایا یہ کہ ایسے بندے کی اللہ کتنی مدد کرتا ہے اور خلاف معمول جا کے مدد کرتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جو دور والا رستہ ہے اسے سکیڑ دو، اور یہ جو قریب والا ہے اسے لمبا کر دو، اور وہ جو حساب والے فرشتے تھے تاکہ جب وہ اپنا آڈٹ کریں تو اس میں یہ پاس ہو جائے۔ اس حد تک جا کر اللہ نے اس بندے کی مدد کی جو ابھی منزل پہ نہیں پہنچا، صرف ارادے سے نکلا۔ آپ بھی ارادہ کر لیں، اس ملک میں یہ کام ہو، نظر آ جائے گا۔ اور آخری گزارش دینی جماعتوں سے کہ یار یہ وہی تمغے لینے والی بات کو، کریڈٹ لینے والی بات کو، وہ ہراول دستہ بننا، یہ لوگوں کو سنانا اور نمبر بنانا، اب ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے۔ اب ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو در حقیقت اس ملک کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے سامنے اصل دین کو لے کے آنا جو ہم نہیں لے کے آتے، ان کی طرف ہم پیش قدمی ہی نہیں کرتے، ان کو ہم سمجھاتے ہی نہیں، حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دین غالب کر دو۔ یہ جتنی بھی تحریکیں میرے علم میں ہیں جو دین کے مطالبے کی بات کرتی ہیں، اس میں جماعت اسلامی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، ڈاکٹر صاحب نے تنظیم بنائی۔ تحریک شہیدین کے حوالے سے جو ان کا میں نے تجزیہ پڑھا ہے کہ تحریک شہیدین کو حکومت ملی، وہ ناکام ہو گئی، اس کا سبب کیا ہے؟ پہلی بات جو لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو تبدیلی وہ لے کے آئے تھے اس کے لیے عوام تیار نہیں تھی۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی یہی بات لکھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی۔ بھائی جب ہم پرویز مشرف سے یا صدر زرداری سے یا اب کون ہے وہ عمران خان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام غالب کر دو، کیا ہماری قوم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک واقعہ ذہن میں رکھیے، ضیاء الحق صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ جو ہے نا وہ دکھاوے کے لیے اسلام غالب کیا تھا۔ اس میں سے ایک حکم تھا، آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ ہیں، قصاص و دیت آرڈیننس، قصاص و دیت آرڈیننس، قصاص بدلہ لینا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں اسے قتل کیا، دیت اس کا خون بہا دینا۔ اب اس دیت کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، دیت ہوتی ہے۔ اب ایک ایکسیڈنٹ میں بندہ مارا گیا، وہ قتل خطا ہے، گاڑی کے آگے آیا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہے، قتل خطا ہے، اس کا قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی۔ اب اس آرڈیننس میں جس کے ہاتھوں وہ مرے گا اس نے دیت دینی ہے۔ اب بالفرض 1980 میں یا 84 میں دیت 1.5 لاکھ یا 3 لاکھ روپے تھی، وہ تو بہت بڑی بلا ہے۔ اب وہ دے گا کون؟ کس کے ہاتھوں مرا؟ ڈرائیور کے ہاتھوں۔ تو ایک تو چلیں پرائیویٹ گاڑیاں ہیں ان کے ڈرائیور دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں پبلک سروس، یہ جو لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں، اس پہ تو ڈرائیور مزدور ہوتا ہے، دیہڑی دار، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ وہ دے گا؟ انہوں نے کہا یار اچھا اسلام ہے، یہ تو ہم غریب مارے گئے۔ تمام لوڈر والوں نے، تمام ٹریلے والوں نے، تمام پبلک سروس والوں نے ہڑتال کر دی کہ یہ ہمیں آرڈیننس منظور نہیں ہے۔ مارشل لا میں وہ آرڈیننس واپس ہو گیا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پبلک نہ تیار ہو ذہناً، آپ کیسے اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے؟ ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں ہو سکتا، جب تک کہ لوگ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیے، جب اللہ نے کوئی حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو، یعنی کوئی قانون دیا، کوئی شریعت کا حکم دیا، 7 تقوی کا ذکر آیا۔
تقوی نہیں ہوگا تو بندہ ہر قانون کو بڑے آرام سے آئین پاکستان بنا دیتا ہے، مچھلی پکڑنے کا راستہ نکال لیتا ہے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنی ہے، راستہ کوئی نہیں، یہ انسان نہ نکال سکے تو پھر کیا کام فائدہ انسان کا، نکال کے دکھا دے گا، مچھلی یوں پکڑی جائے گی۔ اب کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بینکنگ کرنی ہے تو چلیں، کوئی اسلامی بینکنگ کی مچھلی پکڑ لے گا، ہر چیز کا ہیلا نکل آئے گا۔ ہمارے ہاں تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، کتاب الہیل، یہ کیسے ہوگا کہ آپ اسلام کا حلیہ بگاڑ کے نہ چھوڑیں، یہ کیسے ہوگا کہ اس کی شکل نہ بگڑ جائے؟ لہذا قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے اندر تقوی نہ ہو۔ یہ تقوی پیدا گورنمنٹ کر سکتی ہے، مجھے بتائیں آپ؟ ہاں کر سکتی ہے، جب اسلامی حکومت ہو، اپنے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے یہ سارے ادارے تقوی پیدا کرنے والے ادارے بن جائیں تو کر سکتی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ایجوکیشن، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اس طرح کے پروگرام پروڈیوس کرنے کے لیے وقت چاہیے، اس طرح کے پروڈیوسر چاہیے، اس طرح کے تخلیق کار چاہیے، پورا نظام تعلیم بنانا پڑے گا، اس جو تقوی پر استوار ہو، وہ ایک دن میں بن جائے گا؟ وہ ٹائم لے گا۔ لہذا ایک معتد بے تعداد عوام کی پہلے تیار کرنی ہوگی، عام لوگوں کو محنت کر کے، کہ جو اس نظام کو قبول کرنے والے ہوں، پھر وہ نظام قائم کر کے تو اس کے بعد لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا ناانصافی کی بات ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ایک کام آپ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کرو۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی طرف قدم اٹھاؤ، آپ اس کی طرف بڑھنا شروع کرو، آپ اس کے لیے ضروری اقدامات کرنا شروع کرو، اس کا اعلان کرو کہ اب ہمارا رخ اس طرف ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ جائز ہے، لیکن ہم سمجھیں کہ بس ایک صبح کو اٹھیں اور اسلام غالب ہو، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ یہ کل اگر انقلاب بھی آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی عبوری دور لازمن ہوگا۔ یہ بات جب ہم کہتے تھے تو ہوائی بات لگتی تھی، اب طالبان آ گئے تو انہوں نے عبوری حکومت ہی بنائی ہے نا، یہ عملی بات ہے۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ عبوری حکومت پہلے قائم ہوگی پھر حقیقی حکومت قائم ہوگی، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، یہ عملی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اب ہمارے معاشرے میں جانی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک میں اس کے لیے ہم اظہار کر سکیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو یہ رائے عامہ بنا رہے ہیں، جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں، اور جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کبھی توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی اس ملک میں اسلام لانے کے لیے یہ جدوجہد کریں۔ اب آ جائیں آخری بات کی طرف۔ آخری بات یہ ہے کہ بالفرض 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 اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم بھی وہی تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، کہ یہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی امریکہ کی، کسی انڈیا کی، یا دنیا کی طاقتوں کی ہمارے اوپر چڑھائی ہو جائے، ہمیں بھی وہ دن دیکھنے پڑ جائیں کہ جو افغانیوں نے دیکھیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھاگ جانا ہے، لیٹ جانا ہے، یو ٹرن لے لینا ہے؟ تو میری بات کا یہ حصہ یاد رکھیے، ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے، برے سے برے حالات میں بھی یہ امید رکھنی ہے کہ اس خطے سے اللہ کے دین کے غلبے کا آغاز ہونا ہے۔ لہذا جب تک جان ہے، جب تک یہ آس رہنی چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد ہوتی رہنی چاہیے۔ حضرت بلال جب گھسیٹے جا رہے تھے زمین کے اوپر، سنگلاخ پتھریلی زمین پر، اور ایسا تشدد تھا کہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، لیکن زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ احد 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 احد۔ تو برے سے برے حالات میں بھی اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی امید کو نہیں توڑنا ہے، اس پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ اور یہ اگر ہونا ہے تو اب زیادہ دور نہیں ہے، یہ 1-2 سال کا معاملہ ہے ہمارے، اور اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے، کیونکہ آخری زمانے میں تجزیے پیچھے رہ رہے ہیں اور رفتار وقت کی تیز ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے جلدی ہو جائے۔ اللہ سے ہماری دعا اچھے سے اچھے کی ہے، برے سے برے کے لیے تیار رہیے، اور اپنی محنت کے لیے جو ہے اللہ سے دعا مانگیے کہ ہم کر سکیں، استقامت اللہ عطا فرمائے، ہم بھی یو ٹرنیے نہ ہو جائیں، اللہ اس کی ہمیں توفیق فرمائے۔ میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔